قتادہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں اس کا معنی یہ ہے یبشر بالجنہ من اطاع، جو آپ کی اطاعت کرے گا اس کے لیے آپ جنت کی بشارت دینے والے بن کر آئے ہیں، اور جو آپ کی نافرمانی کرے گا اس کے لیے آپ جہنم سے ڈرانے کے لیے بنا کر بھیجے گئے ہیں کہ اس کا مقام جو اللہ اور اس کے رسول کا نافرمان ہے، اپنی من کے مطابق، اپنی چاہت کے مطابق، اپنی خواہشات نفس کے مطابق، اپنے دل کے پیچھے لگ کے اس کی مان کے زندگی گزار رہا ہے، جیسے اللہ چاہتے ہیں ویسے نہیں جی رہا، جیسے محمد کریم چاہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ زندگی گزارے، اس کے لیل و نہار دن رات گزرے، ویسے نہیں گزار رہا، جہاں سے اللہ روکے نہیں رک رہا، جہاں سے اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم روکے وہاں سے نہیں رک رہا، تو اس کے لیے آپ ڈرانے والے ہیں کہ اس کا انجام کیا ہے؟ جہنم کی آگ ہے۔ پھر آگے اللہ فرماتے ہیں کہ جب آپ ان پیغمبر محترم صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لے آؤ تو پھر جو پیغام حق، جو اللہ کی وحی کا پیغام، اس کا تعلق ایمان سے ہو، توحید سے ہو، شرک کی خرابیوں سے ہو، غیر اللہ کے رد پر ہو، اس کو بیان کرتے ہوئے جو آپ کو مشکلات درپیش ہوں، مصائب ہوں، اے ایمان لانے والو، آپ نے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعوت محمدیہ پر آنے والی مصائب و مشکلات پر ان کی کیا کرنی ہے؟ مدد کرنی ہے۔ تم نے ان کا خطب نبوت پر معاون و مددگار بننا ہے، ان کو سپورٹ کرنی ہے، ان کا دست و بازو بننا ہے۔ وَتُوَقِّرُوهُ، اور تم نے ان کو آخر الزماں پیغمبر مان کر ان پر ایمان لائے ہو، ان کو خاتم النبیین مان کر ان کا کلمہ پڑھا ہے، تو ان کی تعظیم ویسے کرنی ہے جیسے تعظیم کرنے کا حق ہے۔ اور یہاں چند ایک اصولی باتیں کر کے میں آپ کو عظمت مصطفیٰ کے چند ایک پہلو آپ کے سامنے رکھوں گا۔ عظمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا عالی شان عنوان ہے کہ نبی پاک کی شان و عظمت اتنی بلند اور اتنی زیادہ ہے کہ سالوں کے دن کم ہیں، سارا سال نبی پاک کی ہم شان بیان کریں، سال کے دن ختم ہو جائیں، نبی پاک کی شان نہیں بیان ہو سکتی۔ زندگی کی سانسیں ختم ہو سکتی ہیں، نبی پاک کی شان ہم مکمل طور پہ بیان نہیں کر سکتے۔ ابھی پچھلے سال کی بات ہے، لوگ کہتے ہیں، ہمارے اوپر الزام لگاتے ہیں یہ نبی پاک کی شان اور عظمت کو نہیں مانتے، بیان نہیں کرتے۔ پچھلے سال میں نے اللہ کے فضل و رحمت سے 19 خطبات جمعہ نبی پاک کی شان و عظمت پہ پڑھائے تھے۔ وہ تو آگے رمضان المبارک آ گیا تو مجھے ٹاپک چینج کرنا پڑا، ورنہ نبی پاک کی شان کے لیے تو سارا سال بھی ناکافی ہے۔ تو اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کے بعد ہم پر کچھ تقاضے ہیں۔ ہم نے آپ کو رسول مانا ہے، رہبر و رہنما مانا ہے، ہادی و مرشد مانا ہے، خاتم النبیین مانا ہے، تو ماننے کا معنی یہ ہے اب آپ کی زبان مبارک سے جو بیان ہوگا اس کو ویسے قبول کرنا ہے جیسے قرآن پاک کی ہر آیت کو قبول کرتے ہیں۔ آپ کی زبان مبارک سے نکلے ہوئے ہر حرف پر ویسے ایمان لانا ہے، یقین رکھنا جیسے قرآن پاک کے ہر حرف پہ ایمان اور کیا ہے؟ یقین ہے۔ اور نبی پاک سے محبت کرنا فرض ہے، اور نبی پاک سے محبت کے اظہار اور اقرار کے بغیر کوئی مسلمان کہلا ہی نہیں سکتا، کوئی مسلمان کہلا ہی نہیں سکتا۔ اور پھر نبی پاک سے محبت کر کے، عقیدت کر کے، احترام کر کے، ادب کر کے، تعظیم کر کے دکھائی کنہوں نے؟ صحابہ کی جماعت نے۔ کنہوں نے؟ صحابہ کی جماعت نے، رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین۔ صحابہ نے محبت بھی کی، عقیدت بھی کی، ادب و احترام بھی کیا، تعظیم بھی کی، اور ان کی تعظیم، ان کی محبت، ان کی عقیدت، ان کا ادب و احترام کرنا، ان کی اطاعت و اتباع
مثالی تھی. کیا تھی؟ کائنات میں نہ تابعین میں، نہ تبع تابعین میں، نہ اتباع تبع تابعین میں، نہ امام محدثین میں، نہ فقہاء میں، نہ صلحاء میں، نہ اولیاء اعظام میں، نہ آج تک نہ قیامت تک کوئی ایسا پیدا ہو سکتا ہے کہ وہ نبی پاک سے ویسے محبت کر کے دکھائے جیسے صحابہ نے کی ہے. وہ نبی پاک کی ویسے تعظیم کرنے والے بن جائیں جیسے صحابہ تعظیم کرنے والے تھے. اگر وہ یہ کوئی خیال کرتا ہے اور سمجھتا ہے کہ میں آج جس طریقے میں، جس انداز میں، جس شکل و صورت میں، جس حیت میں، جس رنگ میں، جس ڈنگ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی محبت اور عقیدت کا اظہار کرتا ہوں، اگر یہ طریقہ صحیح اور درست ہے تو وہ بہت بڑی بھول میں ہے. وہ بہت بڑی، اگر محبت کے یہ طریقے، یہ انداز، یہ شکلیں، یہ رنگ، یہ ڈنگ واقعی محبت ہوتی، عقیدت ہوتی، تو سب سے پہلے اس انداز کو، ان طریقوں کو، ان شکل و صورت کو کون اختیار کرتے؟ اصحاب محمد. کون اختیار کرتے؟ صلی اللہ علیہ وسلم. ایک طرف اپنی عقیدت کو رکھیے، محبت کو رکھیے، ادب و احترام کے طریقے کو رکھیے، اور دوسری طرف صحابہ کرام کی عقیدت کو بھی رکھیں، ان کی محبت کو بھی رکھیں، ان کی تعظیم کو بھی رکھیں، ان کے ادب و احترام کو بھی رکھیں. پھر موازنہ کریں، پھر میچ کریں کہ کیا ہماری عقیدت، ہماری محبت، ہمارا ادب و احترام، ہماری تعظیم رسول آیا صحابہ کرام کی تعظیم، عقیدت اور محبت سے میچ کرتی ہے، ملتی ہے، یا اس کے برعکس ہے؟ یہ باتیں سمجھنے والی ہیں. اور میرا دعویٰ ہے کہ جیسے عقیدت صحابہ نے کی ویسی کائنات میں کوئی کر سکتا، جیسی صحابہ نے محبت نبی پاک سے کی ویسے کوئی کر سکتا، جیسا ادب و احترام صحابہ نے نبی پاک کا کیا اور کوئی کر سکتا؟ نہیں کر سکتا. تو جو ہی یہ ربیع الاول کا مہینہ آتا ہے اور ایک رسم سی ہے کہ ہم مختلف انداز میں چراغاں کر کے، جھنڈیاں لگا کے، جلوس نکال کے سمجھتے ہیں ہم نے محبت رسول کا حق ادا کر دیا ہے. یہ ماہ ربیع الاول ہر سال نبی پاک کی زندگی میں آیا، 23 سالہ نبوت والی زندگی، اور خلفائے راشدین کی خلافت و حکومت کے 30 سال، اور پھر دورہ صحابہ پورا 100 سال. جائیے 23 سالہ نبی پاک کا زمانہ نبوت میں، 30 سالہ زمانہ خلفائے راشدین میں، اور پھر صحابہ کرام کی زندگیوں میں جو طرز محبت، جو طرز عقیدت آج کے مسلمانوں کا ہے، اگر آپ دکھلا دیں تو ہم ماننے کو تیار ہیں. بہرحال نبی پاک اتنی بلند شان والے ہیں کہ سارا قرآن ہی نبی پاک کی شان سے بھرا ہوا ہے. سارا قرآن ہی نبی پاک کی شان سے، عظمت سے بھرا ہوا ہے. اماں عائشہ سے پوچھا گیا، اماں جان نبی پاک کے اخلاق کے بارے میں بتائیں، آپ کی صفات کیسی ہیں، آپ کی عادات کیسی ہیں، آپ کا اٹھنا کیسا ہے، آپ کا بیٹھنا کیسا ہے، آپ کا بولنا کیسا ہے، آپ کا مسکرانا کیسا ہے، آپ کا رونا کیسا ہے، آپ کی تہجد کیسی ہے، آپ کی عبادات کیسی ہیں، آپ کی خوشی کیسی ہے، آپ کی غمی کیسی ہے، ہمیں آپ کے اخلاق عالیہ کے بارے میں بتائیں. تو اماں عائشہ نے بڑے دو ٹوک مختصر الفاظ میں جواب دیا، کان خلقہ القرآن، نبی پاک کا اخلاق، عادات، رویے قرآن ہے. کیا ہے؟ قرآن پاک ہے. سارا قرآن میں نبی پاک کی سیرت ہے، شان ہے، عظمت ہے، بزرگی ہے. اور نبی پاک تو وہ ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی کے بعد جو سب سے بلند مقام رکھتے ہیں، جو سب سے بلند، اللہ کے بعد سب سے بڑے کوئی ہیں تو وہ بڑے کون ہیں؟ محمد کریم کی ذات پاک ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. اور نبی پاک کی ذات پاک وہ ہیں جن کو ذرے ذرے نے پہچانا، جن کو ذرے ذرے نے، زمین والوں نے بھی پہچانا، آسمان والوں نے بھی پہچانا. نبی پاک کا فرمان ملاحظہ فرمائیں، مسند امام احمد میں، مصنف ابن ابی شیبہ میں، سنن دارمی شریف میں، دیگر کتب احادیث میں اللہ کے رسول کا یہ ارشاد پاک موجود ہے. وہ کیا ہے؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں ایک مقام پہ،
فرمایا زمین اور آسمان کی ہر شے جانتی ہے، زمین و آسمان کی ہر چیز جانتی ہے کہ میں اللہ کا آخری رسول ہوں، اللہ کا آخری رسول ہوں۔ شان ہے کہ نہیں؟ مجھے کوئی ایسا ولی بتاؤ، ایسا بزرگ بتاؤ، ایسا پیر بتاؤ، ایسا رہبر و رہنما بتاؤ جسے زمین و آسمان کی ہر شے نے جانا ہو، جن کی تعظیم زمین و آسمان کی ہر شے کرتی ہو، جن کو سلام پتھر کرتے ہوں، جن کو سلام درخت کرتے ہوں۔ کوئی ایسا ہے نبی پاک کے علاوہ؟ تو مجھے لا کے دکھاؤ صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں، صحیح مسلم میں حدیث ہے، فرمایا میں اس پتھر کو آج بھی جانتا ہوں جو نبوت ملنے سے پہلے مجھے سلام کیا کرتا تھا۔ نبوت ملنے سے پہلے نبوت ملنے سے پہلے بھی پتھر آپ کو جانتے تھے کہ یہ کون ہیں؟ یہ آمنہ کے در یتیم ہیں، عبداللہ کے سرتاج ہیں، ساقی کوثر ہیں، شافی محشر ہیں، سرور کونین ہیں، تاجدار مصطفیٰ ہیں، تاجدار انبیاء ہیں، امام الانبیاء ہیں، رحمت کائنات ہیں، رؤوف الرحیم ہیں۔ فرمایا میں اس پتھر کو آج بھی جانتا اور پہچانتا ہوں جو نبی اور رسول بننے سے پہلے مجھے کیا کیا کرتا تھا؟ سلام کیا کرتا تھا۔ اور اس سے بھی حیران کون بات، امام طبرانی نے اپنی کتاب المعجم الاوسط میں اس حدیث کو نقل کیا ہے، اور اس کے راوی کون ہیں؟ اہل بیت کے بہت عظیم شخص حضرت علی المرتضی رضی اللہ پڑھیے رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں ہم رحمت کائنات، فخر موجودات، سرور کونین حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جب باہر نکلتے جس بھی درخت کے پاس سے، جس بھی پتھر کے پاس سے ہمارا گزر ہوتا، وہ درخت بھی وہ پتھر بھی نبی پاک کو سلام پیش کرتے، نبی پاک کو سلام پیش کرتے صلی اللہ علیہ